اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے بھائی دوست سیکرٹری پروفیسر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مسکرا رہے ہیں، آپ خوش ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، آپ کا ماتھا چمک رہا ہے، تو میں کیوں نہ خوش ہوں، میں کیوں نہ مسکراؤں، میرا ماتھا کیوں نہ چمکے. مجھے پتا ہے، مجھے یقین ہے، مجھے اپنے رب پر ایمان ہے کہ جس اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، جس رب نے اتنی مشکلات کے باوجود آج کیمپین کے فائنل ڈے تک پہنچایا ہے، تو میں اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوں. میں اپنے رب کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے بچوں کا یقین کریں اتنا مشہور ہوں. انہوں نے جو مجھے عزت دی، انہوں نے جو مجھے سپورٹ کیا، انہوں نے جو میرے لیے کام کیا، میں جب تک زندہ ہوں میں آپ سب کا احسان میں نہیں اتار سکتا. خدا کی قسم آپ نے میرے اوپر ایسا قرض رکھ دیا ہے کہ میں اپنی زندگی کے جو بھی اس فرض کو نہیں نبھا سکتا. جس دن میں الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، میرے دوستوں نے، میری پارٹی کے ورکرز نے مجھے کھڑا کیا تھا. میں نے کہا تھا یہ پنگا مت لو، یہ بہت مشکل کام ہے، ہم اتنے بڑے بڑے فرعونوں کو چیلنج کریں گے، تو یہ نہ ہو تم کمزور پڑ جاؤ، یہ نہ ہو تم ڈر جاؤ، یہ نہ ہو تم ڈوب جاؤ. آج میں ان سب کے سامنے کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، میرے ساتھ کھڑے رہے، مجھے سپورٹ کیا. انہیں ہر طرح کی آفر ہوئی، انہیں ہر طرح کی پیشکش ہوئی، عہدے کی پیشکش ہوئی، پیسوں کی پیشکش ہوئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، پیسے ڈالا گیا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی ہم کھڑے ہیں. ہم کل بھی کھڑے تھے، انشاءاللہ ہم آگے بھی کھڑے رہیں گے اور آپ کا مقابلہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. یہ تو کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر بیٹھ جائے گا، فلاں تاریخ کو ڈاکٹر بیٹھ جائے گا، اس کے پاس اعظم خان آئے گا تو یہ الیکشن نہیں لڑے گا، اس کو زیادہ کچھ پیشکش کرے گا تو شاید یہ ڈر جائیں گی، ڈب جائیں گی، ڈب جائے. پھر کہیں ہوا تو وزیر اعظم پاکستان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ 25 تاریخ کو ڈاکٹر صاحب الیکشن سے دستبردار ہو جائے گا. وہ 25 بھی گزر گئی، وہ 25 بھی گزر گئی اور آج آخری دن ہے کیمپین کا. ہم آج بھی کھڑے ہیں، دیکھ لو. اور 31 مارچ کو انشاءاللہ اے فرعونوں، اے وقت کے یزیدوں، اے ظالموں، خدا کی قسم تمہارا انجام مجھے نظر آ رہا ہے. تم ہار چکے ہو، تمہیں شکست ہو چکی ہے. شکست یہ نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کی پیروی کرنے سے انکار کیا تو کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں یزید کی حکمرانی کو نہیں مانتا کیونکہ یہ کابل اس
کہ یہ امت مسلمہ کا حکمران بن سکے، حاکم بن سکے۔ تو یزید نے کہا کہ آپ کو مجھے بیعت کرنی ہے، آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے، لیکن حضرت امام حسین نے کہا کہ میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا، میں تمہیں اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ اگر نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو اس کے بعد امت مسلمہ کو ماننا پڑتا کہ جائز قرآن ہے۔ تو امام حسین نے اپنے بچوں کی گردنیں کٹوائی، اپنی سارے خاندان کو کربلا کے میدان میں شہید کروایا، لیکن یزید کے آگے نہیں جھکے۔ خدا کی قسم، ہم نے کربلا کی سنت کو زندہ کیا ہے، ہم بھی نہیں جھکے، ہم بھی نہیں جھکے، ہم بھی نہیں جھکے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ تو یہ ہمیشہ سے چلتا رہے گا، حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ سے مقابلہ جاری رہے گا، اور آخری فتح جو حق کی ہوتی ہے اور سچ کی ہوتی ہے۔ تو میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، اور جتنے بھی یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی نظریے پہ، حق پہ، سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، آپ کو حوصلہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ آپ کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں آسمان سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ تبھی میں یہ دعا ہر وقت کرتا ہوں، جب بھی میں بات شروع کرتا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے دل کو مضبوط فرما، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اور اللہ تعالیٰ میری زبان سے جو بات نکلے وہ آپ کے دل پہ اثر کرے، وہ آپ کے دماغ پہ اثر کرے۔ تجھے کی یہ کاوش تھی کہ عام نوجوان، عام لوگ، پڑھے لکھے لوگ، عام خاندانوں کے بچے، اگر ان کے اندر صلاحیت ہے، اگر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں، جس طرح علی بنارس بیٹھا ہوا ہے، جس طرح یہاں پہ علی خان سرکی بیٹھا ہوا ہے، جس طرح یہاں پہ عمران خان ریل بیٹھا ہوا ہے، جس طرح میرے بہت سے دوست یہاں پہ جسرا نوان ہے، یہاں پہ ماجد رمزی ہے، یہاں پہ ثاقب ہے، میرے بہت سارے دوست ہیں، ان کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، انہوں نے کچھ جوانیاں ایک نظریے کو، ایک کاوش سے شاید یہ ملک بن جائے، اس میں نوجوان کامیاب ہو جائے، یہاں پہ غریب کی زندگی بہتر ہو جائے، یہاں پہ عام مڈل کلاس کے لوگ آگے آ سکے، ان کو روزگار مل سکے، ان کی جوانیاں برباد نہ ہو، ان کو اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے باہر نہ جانا پڑے، ان کو آسٹریلیا نہ جانا پڑے، ان کو امریکہ نہ جانا پڑے، ان کو سعودی عرب نہ جانا پڑے، ان کو یہاں ہی باعزت روزگار ملے۔ تو یہ کوشش تھی، یہ کاوش تھی، یہ میں ہمیشہ کہتا تھا، مجھے پتا ہے کہ میں جس طرح اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے رشتےدار کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کے جب آسٹریلیا گیا تو خدا کی قسم ہمیشہ میرا دل خون کے آنسو ہوتا تھا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں روزگار کے لیے، ہم کیوں جا رہے ہیں باعزت کے لیے، ہم کیوں باہر جا رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے، ہمارا ملک یہ ہونا چاہیے۔ جب بھی قسم اٹھا کہتا ہوں اگر میں کسی یونیورسٹی میں یہاں پہ نوکری دیے جاؤں تو مجھے کہیں گے تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے۔ یار میں پی ایچ ڈی ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں آسٹریلیا میں پڑھاتا رہا ہوں، تو میرے اندر کیا کمی ہے؟
کمی ہے تو صرف میں ایک عام انسان کا، ایک مڈل کلاس کا، ایک مزدور کا، ایک محنت کش کا بیٹا ہوں، تو میرے اندر اور کوئی کمی نہیں ہے، کبھی میں آگے نہیں جا سکتا، میں سیاست کے میدان میں آگے نہیں جا سکتا، میں جو ہے زندگی میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک کوشش ہے، یہ ایک کاوش ہے، یہ ایک اسٹرگل ہے کہ عام انسان کے بچوں کو، غریب کے بچے کو بھی اتنا ہی حق ہے اس ملک میں ترقی کرنے کا جس کا ایک امیر کو ہے۔ اگر ایک خاندان کا بچہ جو بچہ ہے وہ اس شہر کا میئر، اس شہر کا حاکم بن سکتا ہے، تو ایک غریب کا بچہ، ایک مزدور کا بچہ، ایک محنت کش کا بچہ، ایک عام آدمی کا بچہ، خدا کی قسم اس کے اندر کوالٹیز ہے، اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر سمجھ ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کو سیاست کی سمجھ ہے، تو خدا کی قسم وہ بھی شہر کا میئر بن سکتا ہے اور بنے گا اور بنے گا۔ آپ دیکھیں گے وہ بنے گا، کیونکہ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں تمہارے بے نظر دیے، پی ایم اے نے، پولیس نے، سب سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں، کوئی بینر نظر نہیں آ رہا، کوئی پوسٹر نظر نہیں آ رہا۔ تو میں کہتا ہوں سب کچھ حساب ہوگا کشوار کا، میں لوگوں کے دلوں میں پہنچ چکا ہوں، میں اپنے بزرگوں کے دماغ میں پہنچ چکا ہوں، میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی دعاؤں میں پہنچ چکا ہوں۔ تم مجھے کہاں سے اتارو گے؟ نہیں اتار سکتے، نہیں مٹا سکتے، خدا کی قسم نہیں مٹا سکتے۔ پوسٹر اتارنے سے، جنڈر اتارنے سے آپ مجھے کیسے اتاریں گے؟ لوگوں کے دلوں سے، بچوں کی دعاؤں سے۔ ماں میں نے مجھے کہتی ہے فون کریے ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کی کتنی سنی، ہم آپ کو اتنے ووٹ آپ کو دیتے ہیں۔ میرے بھائی علی بریارس کو فون کریا، اتنے ووٹ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے۔ تو کیسے ہمیں ہراؤ گے؟ کیسے ہمیں ہراؤ گے؟ کیسے ہمیں خریدو گے؟ آیا میں اپنی ماں کی دعاؤں کو، اپنے بزرگوں کی دعاؤں کو، اپنے نوجوانوں کے حوصلوں کو، اپنے نوجوانوں کے خوابوں کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو بیل کی دم پر خدا کی قسم ڈاکٹر اشفاق اتنا سستا بکنے والا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ مجھے نہ کوئی بزرگ خرید سکتی ہے، نہ کوئی عہدہ خرید سکتا ہے، نہ فنڈ کے لالچ خرید سکتے ہیں، نہ مجھے کوئی بلا سکتا ہے۔ یہ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آگے آتے ہیں، جو کمپرومائز نہیں کرتے، جو اپنی روح کو شیطان کے ہاتھوں نہیں بیچتے۔ تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو معاشروں کو بدلتے ہیں، جو قوموں کو بدلتے ہیں، جو حالاتوں کو بدلتے ہیں، جو ملکوں کو بدلتے ہیں، جو قوموں کی تقدیر کو بدلتے ہیں۔ یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو نڈر ہوتے ہیں، جو بہادر ہوتے ہیں، جو قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر مجھے آپ نے ووٹ دیا، خدا کی قسم مجھے میئر بننے کا شوق نہیں تھا، مجھے ایم پی ایم ایل اے بننے کا شوق نہیں تھا۔ میں نے آج سے 5 سال پہلے اپنے بچوں کو بلایا تھا، نوجوانوں کو بلایا تھا کہ ڈاکٹر اشفاق کی جگہ یہ علی بنارس کے لیے ہے، ڈاکٹر اشفاق کی جگہ یہ اکمل خان سوادی کے لیے ہے، ڈاکٹر اشفاق کی جگہ یہ ابراہیم خان خیر کے لیے ہے، ڈاکٹر اشفاق کی جگہ یہ عبدالسلام عوام کے لیے، ڈاکٹر اشفاق کی جگہ یہ ماجد پرنسی کے لیے۔ میں چاہتا ہوں تم ایم پی اے بنو، تم صدر بنو، تم جنرل سیکرٹری بنو، تم میئر بنو۔ یہ کسی خاندان میں پیدا ہونے کا حق نہیں ہے، اور اس خاندان کے اندر پیدا ہوا وہ بنے گا، تم نہیں بن سکتے۔ خدا کی قسم تم بنو گے، تمہیں اللہ بنائے گا، تمہیں عوام بنائے گی، تمہیں یہ بزرگوں کی دعائیں بنائے گی، تمہیں ماں کی دعائیں بنائے گی، تمہیں بچوں کا رونا بنائے گا۔ خدا کی قسم تم بولو گے اور بولو گے اور تمہیں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں تب خوش ہوں، میں تب خوش ہوں، میرا دل خوش ہے، میرا چہرہ خوش ہے، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ آج سے 2 مہینے پہلے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یا اللہ مجھے کیوں اتنا میں پریشان ہوں، میں کیوں اتنا تنگ ہوں۔ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے، تعلیم ہے، سمجھ ہے، لیکن میں ایک عام انسان کا بیٹا ہوں۔ مجھے کیوں رکھا جا رہا ہے؟ مجھے کیوں یہاں پہ پریشان کر کے واپس اس جگہ بھیجا جا رہا ہے؟ تو میں نہیں گیا، میں نہیں بکا، میں نہیں جھکا، میں نے کہا میں جہاں کرے تو تم لوگوں کا مقابلہ کروں گا، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں۔ خدا کی قسم یہ میرے ڈاکٹر اشفاق کی جنگ نہیں ہے، میں اپنے لیے نہیں
میں واپس جا رہا تھا، میں رکا تو اس لیے رکا کہ کوئی نوجوان بعض سے جب خواب دیکھے اپنے ملک کی، اپنی قوم کی، اپنے علاقے کی خدمت کرنے کی، تو وہ اپنے خوابوں کے جو سوداگر تھے جو اسے خریدنا چاہ رہے تھے، اس سے اپنے خواب نہیں بیچے، اس نے اپنے بچوں کا مستقبل چھوڑا، لیکن اس لیے چھوڑا کہ آپ کے بچوں کا مستقبل بن سکے، اس نے اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کو قربان کیا، اس لیے قربان کیا کہ آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ اپنے بچوں کے علاج کو میں نے اگر آگے پیچھے کیا تو مجھے امید تھی کہ آپ کے بچوں کو علاج کی بہتر سہولتیں مل سکے، تو یہی ساری کوشش کی، وہی ساری کاوش کی، اسی لیے میں کھڑا ہو گیا، میں نہیں جھکا، میں نہیں ڈگا، میں نہیں ڈرا، میں نے کہا آج کا کرشماٹ اگر ڈر گیا، آج کا کرشماٹ اگر دکھ گیا، آج کا کرشماٹ اگر پیچھے ہو گیا تو خدا کی قسم مجھے نہیں لگ رہا تھا شاید کوئی پھر ایسا حوصلہ نہ کر سکے، کوئی ایسی ہمت نہ دکھا سکے، کوئی اپنے کیریئر کی قربانی سے نہ دے سکے کوئی نوجوان۔ یہ کوشش تھی، یہ ایک محنت تھی، یہ ایک جذبہ تھا، یہ ایک لگن تھی، یہ ایک جنون تھا۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ نوجوانوں کی کوشش، ان کی محنت، آپ اگر ہمیں نوجوانوں کو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کوشش کو جو پہاڑوں پہ میرا نام لے کے گئے، جو ویرانوں میں میرا نام لے کے گئے، جو جنگلوں میں میرا پیغام پہنچانے پہ لگے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ مجھے گائیڈ کرتے رہے، آج میرے سامنے بھی کھڑے ہیں، میری سائڈوں پہ بھی کھڑے ہیں، یہی ہماری ٹیم ہے، یہی آپ کا مستقبل ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ کے ووٹ کی طاقت کیا ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم نے ووٹ قوم کو پینے کو نہیں دینا، ہم نے اپنے جھنڈے کو نہیں دینا، ووٹ کی طاقت سے ہم نے اچھے لوگوں کو لانا ہے، ہم نے تعلیم یافتہ لوگوں کو لانا ہے، ہم نے سمجھدار لوگوں کو لانا ہے، وہ لوگ جو آپ کی خدمت کرنے کی اہلیت صحیح کرتے، تو پھر اس ملک کی، اس علاقے کی، اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی، ورنہ آپ اور آپ کی نسلیں اسی طرح محروم رہے گی۔ اگر آپ قومیت کی بنا پر فیصلے کریں گے، آپ اصلیت کی بنا پر فیصلے کریں گے، آپ تہذیب کی بنا پر فیصلے کریں گے، آپ ملےداری، جھنڈےداری، شاعری کی بنا پر فیصلے کریں گے، تو پھر آپ کی نسلوں کا مستقبل مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے 31 مارچ کو یہ نہیں دیکھنا کہ ڈاکٹر اشفاق ہمارا ملےدار ہے، ڈاکٹر اشفاق ہمارا پڑوسی ہے، آپ نے میرٹ کو دیکھنا ہے۔ اگر میرٹ پہ یہاں پہ کوئی بھی امیدوار آپ کو مجھ سے بہتر نظر آتا ہے تو آپ نے ڈاکٹر اشفاق کو نہیں دیکھنا۔ اگر دین اور دنیا کے کسی بھی معیار پہ آپ کو ڈاکٹر اشفاق سے بہتر شخص نظر آتا ہے تو خدا کی قسم اسٹیج پہ کھڑے ہو کہتا ہوں کہ آپ نے اس شخص کو ووٹ دینا ہے اور مجھے بھی بتانا ہے کہ میں اس شخص کو ووٹ دوں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے دوست، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ووٹ کا اصل حقدار ڈاکٹر اشفاق ہے، تو پھر اللہ بھی آپ سے پوچھے گا۔ اب قیامت کے دن اللہ کے ہاں جائیں گے، اس طرح امام حسین نے یزید کی پیروی نہیں کی، یزید کو ووٹ نہیں دیا، کیوں اپنے بچوں کو شہید کروایا، کیوں اپنا سب خاندان کو میں شہید کروایا، صرف اس اصول پہ کہ میں غلط انسان کو ووٹ نہیں دے سکتا تاکہ وہ آپ کا حکمران بنے۔ تو میں اپنے شعر سے ختم کروں گا اپنا یہ سب کچھ، شکریہ ادا کروں گا اپنے دوستوں کا، اپنے ورکرز کا، اپنی ٹیم کا، اپنی ماں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بچوں کا۔ انہوں نے مجھے اپنے سر پہ اٹھایا، مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھایا، مجھے اتنا پیار دیا، مجھے اتنی عزت دی، مجھے اتنا خلوص دیا، مجھے اتنا احترام دیا۔ میں شہر میں ہوتا ہوں تو لوگ میرے سر پہ اٹھاتے ہیں، میں پکھل میں ہوتا ہوں تو لوگ مجھے عزت دیتے ہیں، جب میں تناوت ہوتا ہوں تو لوگ میرے اوپر پورے کی پتیاں نچاور کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے پیار کو، آپ کے اس اخلاص کو، آپ کے کو کیسے دے سکتا ہوں؟ تو انشاءاللہ میں نے اپنی زندگی پہلے بھی آپ کی وقت کی تھی، تو میں آپ کے سامنے بار بار اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ میرے اندر جو اللہ نے صلاحیت
रखी है, कुछ भी अल्लाह ने मुझे जो अपने करम से नवाजा हुआ है, इंशाअल्लाह मैं अपनी जिंदगी को आपके लिए वक्त करता हूँ। मैंने अपने बच्चों को छोड़ा हुआ है, अपने मुस्तकबिल को छोड़ा हुआ है। मैं कोई पैसे कमाने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरी करने के चक्कर में नहीं हूँ। सिर्फ एक ही मकसद है, जो अल्लाह ने मुझे अता किया हुआ है, जो अल्लाह ने मुझे बनाया हुआ है, जो अल्लाह ने मुझे सिखाया हुआ है, जो मेरे अल्लाह ने मुझे अता किया हुआ है, उसके साथ मैं आपकी खिदमत कर सकूं। मैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनाने की कोशिश करूं, मैं उनको आगे लेके जाने की कोशिश करूं, मैं उनको बताऊं जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, जिंदगी में कामयाब कैसे हुआ जाते हैं। और कामयाबी जो है वो जिंदगी की कामयाबी असल कामयाबी नहीं है, असल कामयाबी आखिर की कामयाबी है। और हम कामयाब तब होंगे जब अल्लाह ताला इस दुनिया के टेस्ट में हमें पास करेगा, जब हम जन्नत में मुस्तैद हो जाएंगे। तो खुदा की कसम मेहमानों, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बच्चों, बहनों, माँ, असल कामयाबी आखिर की कामयाबी है। जब आखिर में कामयाब हो गए तो हम सब कामयाब हो गए। दुनिया में कामयाब हुए, दुनिया में कामयाब हुए और खुदा ने फैसला आखिरत के अंदर होंगे और अल्लाह के हाथ सच में पास नहीं हो सके तो जो हमेशा हमेशा का जहन्नम होगा। वो अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि इंसानों और जिन्नों को मैंने जहन्नम के ईंधन के तौर पे तैयार किया है। तो अल्लाह ताला हमें उस जहन्नम का ईंधन बनने से बचाए। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में जो अल्लाह के हुक्म है, नबी के तरीके हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की जो जिंदगी है वो हमारे लिए मशअल राह है। उसको हमने समझना है, हमने कुरान को समझना है, हमने दीन को समझना है, हमने कुरान को अपनी जिंदगी में लाना है। मैं नौजवानों को मुखातब करके कहता हूँ, अपने बच्चों को, खुदा की कसम मेरे पास नमाज ना होती, मेरे पास कुरान ना होता, मेरे पास दीन ना होता, मेरे पास अल्लाह का नाम ना होता, मेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना होती, मेरे दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होता, मुझे कुरान के साथ सिफारे हिफ्ज़ न होते तो मैं शायद कब तक पागल हो चुका होता, ऑस्ट्रेलिया में टकरे मार रहा होता, नशे का शिकार होता, शराब पी रहा होता और पता नहीं क्या क्या कर रहा होता। लेकिन मुझे अल्लाह ने बचाया, मुझे अल्लाह ने बचाया, मुझे अल्लाह ने तैयार किया। मेरे वालिदैन ने मेरी इसकी तरबियत की, मुझे दीन के बारे में सिखाया, मुझे कुरान के बारे में सिखाया। मेरे यहाँ पे भाई बैठा हुआ है, हम ऑस्ट्रेलिया में रहे, वो माशरा भी हमारे कुछ बिगाड़ नहीं सका। हम अंग्रेजी बोलने की किसी के सामने कोशिश नहीं करते, हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, हम हर इंसान को अपने से बड़ा समझते हैं, हम हर किसी को इज्जत देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारी तरबियत ऐसा है। हम किसी को नीचा नहीं दिखाते, सारे को अपने एहतराम है। मैं सियासत भी जो करता हूँ, मेरा मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं है। मैं अगर इक़्तिदार हासिल करना होता तो 2015 में ऑस्ट्रेलिया में फेडरल असेंबली का मेंबर होता, जहाँ पे $4.5 लाख तनख्वाह होती है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। वो मैंने अपने बाप की बीमारी की वजह से छोड़ा। मैंने कहा मेरे बड़का बाप, मेरे वालिद साहब की गुर्दे खत्म हो चुके हैं, उनका डायलिसिस होता है। तो मैंने कहा मैं वहाँ पे आके इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो अगर मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होता तो खुदा की कसम शायद 2015 में भी बन चुका होता। मुझे 2022 तक धक्के खाने की, रोडों पे चलने की, रोडों पे भागने की, एक पार्टी को चुराने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं आया आपके सामने, मुसलमानों के सामने। मैं अक्सर कहता हूँ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया 2002-3 के अंदर, तो मानसे में कोई भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहता था। लोग अमेरिका जाते थे, लोग कनाडा जाते थे, लोग जो है ना जर्मनी जाते थे पढ़ने के लिए। जब हम भाई ऑस्ट्रेलिया गए तो आज हर महल्ले का, हर गली का, हर गाँव मंसर ना पूछे, सैकड़ों बच्चे ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त पढ़ रहे हैं, बच्चे रोजगार हैं, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। रोल मॉडल होता है। आज इस सियासत में हो तो मुझे देख के लिए बनारस की सियासत करेगा, मुझे देख के इमरान खान खेल को भी मिलेगा, मुझे देख के माजिद रंजीत कहेगा कि हाँ डॉक्टर साहब कर सकता है और हम भी कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। तो मैं बनूं न बनूं, मैं एमपीए बनूं न बनूं, मैं एमएलए बनूं न बनूं, लेकिन मैं आपके सामने आज खड़े होके स्टेज पे कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे एमपीए भी बनेंगे, आपके बच्चे एमएलए भी बनेंगे, आपके बच्चे डॉक्टर भी बनेंगे, आपके बच्चे प्रोफेसर भी बनेंगे और आपके बच्चे इस मुल्क को, इस कौम को, इस इलाके को आगे लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे अंदर जो तूफान था, जो बातें थी, अगर मैंने बातें की आपको कुछ बुरी लगी हो तो मैं बहुत माजूर हूँ। जिस बात के अंदर जबान फिसल जाती है, इंसान को ऐसी बात किया जाता है
جو نہیں کہنی چاہیے تھی، تو میں آپ سب بزرگوں کو میں بتاؤں اگر میری کوئی بات غلط لگے اس کے بعد ہمارے مقرر ہیں، میں ان سے پہلے بات کرنا تھوڑا سا ٹھیک نہیں سمجھتا لیکن بات جب کرنا پڑتا ہے تو اجمل خان فوجی صاحب ہمارے بڑے بھائی، ہمارے لیڈر، ہمارے دوست، ایک لڑس بھائی جس نے اپنے خاندان کو نہیں دیکھا، جس نے اپنی برادری کو نہیں دیکھا، جس نے خود کو نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ مرکز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اور اجمل خان سوادی ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے ہم آج بھی کھڑے ہیں، اور اجمل خان ہم آپ کو جون دلاتے ہیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی میں یہ قافلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا۔ اور آخری بات، اس کے بعد اس پروگرام کے بعد لاکھ کھانے کا بھی انتظام ہے، تو آہر پہ کوئی بھی پتھر نہیں مچانی، آپ سب نے اچھے طریقے سے آپ کے پاس جو بھی چیز ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ تو میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں آخری الفاظ کے ساتھ، میں تو یوں ہی اکیلا چلا تھا جانب منزل مگر، میں تو یوں ہی اکیلا چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو آؤ اس کارواں کو دیکھو، ان بزرگوں کو دیکھو، ان ماں کو دیکھو، ان بہنوں کو دیکھو، ان بیٹیوں کو دیکھو، ان بچوں کو دیکھو، آپ کا مستقبل، اس قوم کا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔